بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ میں نے 4-5 پتھر ہی اٹھائے تھے کہ باقی تھائی بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے اور چوتھائی گھنٹے میں ساری رکاوٹیں دور کر کے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ موت کا ڈر نہ ہو تو سانپ کا نام سنتے ہی بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ حالات ان تھائیوں کے تھے۔ ہم تقریباً 8 میل آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک دریا آ گیا جس کا نہ تو پاٹ بڑا تھا اور نہ ہی گہرا دکھائی دیتا تھا۔ بڑے پتھر پانی میں سے جھانک رہے تھے۔ 2 تھائی دریا میں اتر گئے اور دوسرے کنارے تک ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دریا کا پانی زیادہ سے زیادہ 4 فٹ گہرا تھا، لیکن سارا پاٹ چوڑے بڑے پتھروں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے سوائے ڈرائیور کے سب تھائیوں کو دریا چل کر عبور کرنے کو کہا۔ لوسیوں کی جیپ جسے اب میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے سب سے پہلے خود دریا میں ڈالی اور سب ڈرائیوروں کو کہا کہ وہ 4 وہیل گیئر لگا کر تیز رفتاری سے دریا سے گزریں۔ میری جیپ اور باقی ساری ماں سوائے ایک جیپ کے بآسانی دریا میں سے گزری۔ ایک جیپ دریا کے بیچ میں پتھر میں سے کچھ ایسی پھنسی کہ اس کے چاروں پہیے گھوم رہے تھے اور 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ مضبوط رسے تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، لیکن لوسیوں کی جیپ میں ٹو چین کرنے کے لیے چرخی اور لوہے کا سنگل بھی تھا۔ تھائیوں نے سنگل کو پھنسی ہوئی جیپ کے آگے لگایا۔ پھنسی ہوئی جیپ کو تھوڑا سا ہی کھینچنا پڑا اور جوں ہی وہ پتھروں کی جکڑ سے آزاد ہوئی اور انجن کے زور پر چل کر دریا کے باہر آ گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر کے چائے پی اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ گائیڈ کے مطابق چند میل آگے ایک اور دریا تھا جو اس سے بڑا تھا لیکن گہرا بھی زیادہ نہ تھا۔ وہ دریا بھی ہم نے عبور کر لیا، لیکن دریا میں ایک گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے ایک تھائی کا پاؤں پہیے کے نیچے آ گیا اور اس بری طرح سے کچلا گیا کہ ہم اسے پائی کے قصبے میں ایک نیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ہماری واپسی تک وہ تھائی اس ڈاکٹر کا پیمنٹ گیسٹ رہا اور ڈاکٹر نے اس کا پاؤں ناقابل علاج سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔ دریا عبور کر کے رات کو رستے میں پڑاؤ کر کے ہم دوسرے دن بعد دوپہر پائی پہنچے۔ یہ خاصا بڑا قصبہ تھا۔ خرید و فروخت کی 2 بڑی مارکیٹوں کے علاوہ یہاں ایک سنیما بھی تھا۔ ہم نے قصبے کے واحد ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کیا تھا، بغیر کسی قسم کے فرنیچر کے 4 بڑے بڑے کمرے تھے اور سارے خالی تھے۔ میں نے 4 کمرے لے لیے، ایک اپنے لیے اور باقی 3 تھائیوں کے لیے۔ ہمیں کمرے لیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پولیس کے چند اہلکار آ گئے۔ ہمارے پاس صرف ایک پاسپورٹ تھا، صرف میرا، اور وہ بھی رابرٹ میکل کے نام سے، لیکن پولیس والوں نے نہ تو باقی لوگوں کے پاسپورٹ دیکھنے چاہے اور نہ ہی ہمارا اسلحہ اور بغیر نمبر کے جیپوں کی طرف کچھ دھیان دیا۔ وہ تو ہم سے کچھ اینٹھنا چاہتے تھے۔ مترجم کے کہنے پر میں نے انہیں 100 امریکی ڈالر کا ایک نوٹ دیا۔ انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور ہنستے ہوئے نوٹ ہمیں لوٹا کر مترجم کو کہا کہ ایسے ڈالر تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس ہیں جن سے ہمارے بچے کھیلتے ہیں۔ میرے اور مترجم کے لاکھ یقین دلانے کے باوجود مطمئن نہیں ہوئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک برٹش پادری جو قریب ہی ایک چرچ میں رہتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ یہ نوٹ اصلی ہے تو وہ یہ نوٹ لے لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چاروں ناچار میں اور مترجم ان پولیس والوں کے ہمراہ پادری کے پاس گئے۔ چرچ سے متعلق پادری کی چھوٹی سی رہائش گاہ تھی۔ ہمارے 3-4 بار دستک دینے پر وہ باہر آیا۔ لگ بھگ 40 برس کی عمر کا یہ پادری ہم 2 اجنبیوں کو رات کے وقت پولیس کے ہمراہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے استفسار پر میں نے نپی تلی انگریزی میں کہا، ہم مسافر ہیں، ور 1-2 روز بائی میں ٹھہرنے کے بعد آگے کی راہ لیں گے۔ میں ان پولیس والوں کو ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کرنے کے عوض 100 امریکی ڈالر دے رہا ہوں، لیکن یہ نوٹ
को जाली समझ रहे हैं और हम आपके पास नोट की असल होने की तस्दीक के लिए आए हैं। ये कहते हुए मैंने नोट इसके आगे कर दिया। हमारी ये गुफ्तगू दरवाजे में खड़े खड़े हुई थी। नोट लेकर पादरी ने इसे उलट पलट कर देखा और हमें अंदर आने की दावत दी और अपने मुख्तसर से ड्राइंग रूम में हमें बिठाकर मुझसे कहने लगा, ये नोट असली है, लेकिन मेरी तस्दीक के बगैर पुलिस वाले इसे नहीं लेंगे और मैं भी अपनी माली ज़रूरियात की वजह से यूं ही तस्दीक नहीं करूंगा और मेरी तस्दीक करने का मुआवजा भी $100 होगा। मेरा जी तो चाहा इस पादरी की ऐसी पिटाई करूं जिसे इसकी आइंदा नस्लें भी ना भूले सकें, लेकिन हम बर्मा में बगैर किसी बड़ी वजह के किसी किस्म का तसादम मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मजबूरन इसकी ब्लैकमेलिंग को मानना पड़ा। मैंने इस बात में सर हिलाया तो पादरी ने पुलिस वालों को बर्मी ज़ुबान में कुछ कहा। उन्होंने सर हिलाकर हाँ कहा तो पादरी नोट लेकर अंदरूनी कमरे में चला गया और थोड़ी देर में ही बर्मी करेंसी कात का एक बंडल लाकर पुलिस वालों को दे दिया। ये 40,000 कात थे। पुलिस वालों ने झुककर पादरी से और हमसे मुसाफा किया और चले गए। मैंने जेब से $100 का एक और नोट निकालकर इसे दिया। नोट लेकर वो कहने लगा, इस नागवार काम के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे चर्च का और अपना खर्चा बतौर पूरा करना होता है। मैं आपको ये बता देना अपना फ़र्ज समझता हूँ कि सिवाय रंगून के आप अमेरिकी डॉलर और पाउंड वगैरह कहीं भी तब्दील नहीं करा सकेंगे। मैं आपको 400 कात फी डॉलर दे सकता हूं। अगर ज़रूरत हो तो कल दोपहर 1 बजे मेरे पास आ जाएं, लेकिन अभी मुझे ये ज़रूर बता दें कि आपने कितने डॉलर तब्दील करवाने हैं। मैंने ये सोच कर कि हमें बर्मा क्रॉस करते हुए और फिर वापसी के सफ़र में भी बर्मी करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसे कहा कि $2000 की बर्मी करेंसी चाहिए। नो प्रॉब्लम। इसने मुझे अगले रोज़ आने का कहा और हमें रुखसत कर दिया। मैं महसूस कर रहा था कि काफ़िले के 6 बंदों को हलाक करने से अगर एक तरफ मेरे बाकी हमराई मुझसे खौफज़दा हो गए हैं तो और मेरे हकाम को बिला चूं चरा बजा लाते थे, तो दूसरी तरफ इनके और मेरे दरमियान एक गैर महसूस सी खिलज भी हायल थी। हालात ऐसे थे कि सिर्फ रौब और दबदबे से काम नहीं चलता था। मुझे अब शेर की दिलेरी के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी से भी काम लेना था। मैंने इसका आगाज़ मुतरज्जम से किया और इसे कहा कि तुम्हारी खूबियाँ और वफादारियों को पेश नज़र रखते हुए मैं तुम्हें अभी से अपना नंबर 2 मुकर्रर करता हूँ। तुम इस बात का ऐलान बाकी अमराइयों में भी कर दो और इन्हें यह भी बता दो कि अपनी मुहिम कामयाबी से सर कर लेने के एवज़ में हर एक को $1500 अमेरिकी डॉलर दूंगा। मेरी माजी का तजर्बा मुझे बताता था कि जब अपने किसी जूनियर को इसकी तारीफ़ करके अपना नायब बना दिया जाए तो वो दिल और जान से अपना सीनियर को खुश रखने की कोशिश करता है। मुतरज्जम होने के बायस वो पहले ही बाकी काफ़िले वालों के साथ मेरे राब्ते और अहकाम देने का ज़रिया था और अब नंबर 2 की हैसियत से इसे अपनी मर्ज़ी से छोटे मोटे काम करने की मैंने इजाज़त दे दी थी। अगली सुबह वो मुझे बताए बगैर चारों जीपों को सफाई और ज़रूरी मरम्मत के लिए वर्कशॉप ले गया। दोपहर 1 बजे मैं पादरी के पास गया और वो $1000 देकर 8 लाख बात ले आया। मैंने नंबर 2 को सब थाइयों के सामने 3 लाख गात दिए और कहा कि जीपों की मरम्मत का खर्चा देने के अलावा सब जीपों और खाली ड्रमों में पेट्रोल भरने वाले और 1 लाख गात अमराइयों में तकसीम करके बाकी अपने पास रखे और आइंदा सफ़र के दौरान कोई चीज़ लेना मुनासिब समझे तो ख़रीद ले। मैंने इसे मज़ीद 1 लाख कात डॉक्टर के पास अपने ज़ख्मी साथी के क़याम ताम और इलाज के लिए दिए। यहाँ मैं कारीन को बताता चलूँ कि अगर बर्मी करेंसी की बैनुल अक़वामी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन बर्मा के अंदर अशिया ज़रूरियात इस कदर सस्ती थी कि 1 लाख गात रखने वाला खासा अमीर समझा जाता था। मैंने मुतरज्जम
کو یہ بھی کہا کہ وہ زخمی ساتھی کے علاج کے لیے 1 لاکھ گات دینے کی بات بھی سب کو بتا دے تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں صرف حکم دینے اور اس کی بجا آوری میں ہی نہیں چاہتا بلکہ اپنے امرائیوں کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا ہوں۔ وہ شام سارے تھائی گھومنے پھرنے اور پینے پلانے کے لیے نمبر 2 کی اجازت سے شہر میں چلے گئے۔ نمبر 2 بھی مجھ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور میں ہوٹل کے کمرے میں لیٹا۔ اس مہم کے دوران ماضی میں پیش آنے والے عادات اور آئندہ سفر کے دوران درپیش آنے والی مشکلات کا احاطہ کرنے لگا۔ میں نے چنگمائی سے چلتے وقت دلی میں کیسر سے ٹیلی فون پر بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ 10 دن کے اندر اپنے ساتھیوں سمیت کالا دان پہنچ جائے اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے۔ میں بھی اس وقت تک کالا دان پہنچ جاؤں گا۔ ہم میں سے جو بھی پہلے پہنچیں گے وہ دوسرے کا انتظار کریں گے۔ میں بامر مجبوری تھائیوں کے ہمراہ جا رہا تھا لیکن اصل مہم کے دوران میں صرف اپنے آزمودہ ساتھیوں پر ہی اعتبار کر سکتا تھا۔ واپسی پر میرے ہمراہ راجہ تری دیو کی بیوی اور لڑکے کے علاوہ جواہرات کا بیش بہا خزانہ بھی ہونا تھا اور اس وجہ سے میری ذمہ داری بہت بڑھ جانا تھی۔ انہی خیالات میں کھویا ہوا میں نہ جانے کب سو گیا اور صبح اس وقت جاگا جب دروازے پر زور زور دستک دی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور نمبر 2 کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات نشے کی حالت میں تھائیوں کی ایک شراب خانے میں چند برمیوں سے تو تکرار ہو گئی تھی۔ وہی پولیس والے ہوں بھی جو موجود تھے۔ جھگڑا ہاتھا پائی تک بھی نہیں بڑھا تھا لیکن پولیس والوں نے 2 تھائیوں کو پکڑ لیا اور اب انہیں لے کر مجھے ملنے آئے ہیں۔ میں جلدی تیار ہو کر نیچے آیا تو پولیس والوں نے ہوٹل کے مالک کے ذریعے جو تھوڑی بہت انگریزی جانتا تھا مجھے بتا دیا کہ جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑنے کے لیے منی یعنی $100 میں خواہ مخواہ کا جھگڑا کرنا اور بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا اس لیے خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آیا اور 40,000 گات لے کر پولیس والوں کو دے دیے۔ اب یہاں مزید ٹھہرنے کا مطلب تھا ہر روز پولیس والوں کو رشوت دی جائے اور نہ جانے کب وہ زیادہ رقم کا مطالبہ کر بیٹھے۔ میں نے نمبر 2 سے کہا کہ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سب نے جلدی رہتے سفر باندھا اور ہم 9 بجے اپنی آئندہ منزل یعنی ٹونگکوپ پاس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اگر آپ برما کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ برما کو کراس کرنے کے لیے میں نے جو رستہ چنا تھا وہ سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا ہوا اور بڑے شہروں سے نسبتاً کم آباد علاقے سے گزرتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود اپنے ساتھیوں کو فوجیوں اور حکومت کے کارکنوں سے حتی الامکان کسی تصادم سے بچانا چاہتا تھا کیونکہ ہمارا مشن برما میں نہیں بلکہ چٹاگنگ بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں میں رانگا ماٹی تک جانا اور بخیریت و عافیت واپس لوٹنا تھا۔ واپسی پر بھی ہمیں برما سے گزرنا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں برما میں تلخیاں چھوڑ جاؤں تاکہ ہماری واپسی پر وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اسی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے پائی میں نہ صرف پولیس کو رشوت دی بلکہ پادری کی بلیک میلنگ کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی سے قبول کیا۔ اب تو ان گپ پاس نامی پہاڑی درے سے گزر کر ہمیں نوٹنگ گپ کے قصبے میں جانا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہ پہاڑی درہ صوبہ ارکان میں جانے کا کم از کم اس علاقے میں جہاں سے ہم گزر رہے تھے واحد ذریعہ تھا۔ صوبہ ارکان میں مسلم آبادی نسبتاً باقی برما کی خاصی زیادہ ہے۔ فوجی جتنا کا بھی اس صوبے پر ہولڈ بہت کم تھا اس لیے حکومت نے اس صوبے کے باقی ملک کی نسبت بہت کم سہولتیں دی تھیں۔ نوٹنگ گپ پاس کے داخلی سرے پر خاصی تعداد میں فوجی تعینات تھے اور ان کی چیکنگ کے بغیر اس درے کو کراس کرنا محال تھا۔ مترجم اور ایک گائیڈ سے مشورے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ درے اور پائی کے درمیان ایک چھوٹے سے قصبے
پوڈونگ میں رکا جائے اور میں گائیڈ کے ہمراہ آگے جا کر درے کی صورتحال اور چیکنگ کا معیار دیکھوں اور کوشش کر کے کچھ فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا لوں تاکہ ہمارا قافلہ چیکنگ اور پوچھ گچھ کے بغیر درہ کراس کر جائے۔ ہم باقی تقریباً 12 بجے 3 گھنٹے کے سفر کے بعد پوٹنگ پہنچ گئے۔ پوٹنگ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس میں بھی ایک چرچ تھا۔ ہم نے چرچ کے باہر جیپوں کو ٹھہرایا اور میں پادری سے ملنے چرچ کے اندر چلا گیا۔ پادری کو میں نے اپنا پاسپورٹ دکھا کر کہا کہ میں پاکستان سے عیسائی مذہب کے ایک فرقے سے وابستہ ہوں اور آسام میں ایک عیسائی بستی کے مکینوں کے لیے کارٹیکل کو بھیجی گئی امداد کی اپیل کے جواب میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے درے سے گزرنے کے لیے اس کی مدد درکار ہے۔ یہ پادری رومن کیتھولک تھا اور ساتھ ڈیز والوں سے ان کا مذہبی اختلاف بالکل ایسا ہی تھا جیسا پاکستان میں شیعہ اور سنیوں میں ہے۔ حالانکہ ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک نبی ختم الرسول رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ان پیشہ ور مولویوں نے مخصوص اپنے حلوے مانڈے کے لیے 100 کے قریب مختلف فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور انہیں نیم ملاؤں کی وجہ سے امت مسلمہ کی طاقت یکجا ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں ہی دست و گریباں ہو رہی ہے، جس کا فائدہ غیر مسلم اور ہندو یہودی اٹھا رہے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد دلی میں میرے قیام کے دوران بھارتی فوجی جاسوس ایجنسی DMI کے بریگیڈیئر رنجیت کی خفیہ ڈائری میرے ہاتھ آ گئی تھی، جسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس وقت کے بعض چوٹی کے سیاست دانوں، بزنس میٹنگز کے علاوہ چند پاکستانی ایسے علماء کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے تھے جو DMI کے پے رول پر تھے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے اور نامور مذہبی عالم بھارتی ایجنٹ ہوں گے۔ اور آج تو یہ حال ہے کہ امریکی CIA کے پے رول پر ان سے 2 چند زیادہ علماء ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں راہ راست پر لائے اور یہ پاکستانی مسلمانوں کو بجائے بھٹکانے کے اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر متحد ہونے کا درس دے۔ بات ہو رہی تھی پوٹنگ کے پادری کی۔ اس نے میری ساری بات سن کر اور میرے اصرار کے باوجود میری مدد کرنے سے صاف جواب دے دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں چرچ سے باہر آیا تو گارڈ نے میری کیفیت سے حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس درے سے کئی بار گزر چکا ہے کہ جب بھی کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے خنسا کی تصویر، جس کی پشت پر خنسا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا فوجیوں کے افسر کو دکھائی۔ تصویر دیکھ کر اور عبارت پڑھ کر افسر نے اسے فوراً جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے یک لخت خیال آیا کہ خنسا نے مجھے بھی فوجیوں سے بچنے کے لیے خطوط دیے تھے۔ میں نے پہلے گائیڈ کی تصویر اور اگر اس سے کام نہ بنے تو خنسا کے خطوط کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ ہم دونوں فوجیوں کے افسر کے پاس جائیں گے جبکہ باقی قافلہ ہم سے 1 میل پہلے رک جائے گا۔ پہلے تو اپنی ترکیب سے کام نکالنے کی کوشش کرنا، اگر اس طرح کامیابی ہو گئی تو ہی بہتر، ورنہ پھر میں اپنی کوشش کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہمارا قافلہ درے کی طرف روانہ ہو گیا۔ درے کے بالکل قریب گائیڈ نے باقی قافلے کو روک دیا اور میں گائیڈ کے ہمراہ درے کے آغاز پر فوجی چوکی پر چلا گیا جہاں بقول گائیڈ ان کا افسر بیٹھتا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پہلے والا افسر تو کب کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس کی جگہ نیا افسر میجر آیا ہے اور آج ایک جنرل بھی معائنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اپنی پہچان